امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیر اعلام النبلا، اس میں ایک وہ واقعہ لکھتے ہیں امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ مدینے میں رات کا وقت تھا، ایک مسجد تھی، میں اس مسجد میں چلا گیا، اندھیرا، گھپ اندھیرا، مسجد میں بھی کوئی چراغ نہیں تھا۔ میں گیا وضو کر کے مسجد کے کونے میں جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی میں نے نفل پڑھے، جب تھک گیا تو میں بیٹھ فجر کا انتظار کرنے۔ اتنے میں کہتے ہیں ایک شخص آیا، اس نے اپنے اوپر شال اوڑھ رکھی تھی، اندھیرے کی وجہ سے شکل مجھے بھی نظر نہیں آ رہی تھی، بس دروازے سے جب اندر آیا تو باہر کی جو تھوڑی تھوڑی چاندنی سے پتا چلا کہ کوئی بندہ اندر آیا۔ اس نے بھی نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد اس نے دعا مانگی۔ دعا کے لیے جب اس نے ہاتھ اٹھائے تو دعا میں اس نے کہا یا اللہ پورا مدینہ پیاسا ہے، اور آج تو مدینہ اہل مدینہ نے نکل کر گورنر نے ان کو نماز پڑھائی، دعا کی، پورے مدینے نے دعا کی، لیکن اللہ تیرا مدینہ پیاسا ہے اور تو نے مدینے کو بوند بوند کے لیے ترسا دیا ہے، بارش نہیں ہوئی، اللہ بارش دے۔ امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں رکھے تھے کہ میں کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا، میں نے باہر دیکھا بادل گرجے۔ ہمارے ہاں تو مشہور ہے نا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، لیکن امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بادل گرجے اور جیسے ہی گرجے برسنا شروع ہوا۔ اس بندے نے وہ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے اس نے ہاتھ چھوڑ دیے اور رونا شروع کر دیا، اللہ کے آگے رونا شروع کر دیا، اور بار بار ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میرے اندر ایسی کیا بات ہے جو پورے مدینہ نے دن میں دعا مانگی، گورنر نے دعا مانگی، نماز استسقاء پڑھی اور تو نے بارش نہیں دی۔ آج میرے جیسا کمزور بندہ تجھ سے ایک دفعہ کہا کہ مدینہ پیاسا ہے بارش دے، تو نے فوراً بادل بھیج کر بارش برسانی شروع کر دی، میرے اندر کیا بات؟ بار بار یہی بات کہتا رہا، اللہ میرے اندر کیا خوبی ہے، میرے اندر کیا بات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بعض بندے دنیا کے اندر ایسے ہیں اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں کہ اللہ کی قسم یہ بات ایسی ہے، عرش والا فوراً ان کی قسم کوئی لاج رکھتے ہوئے اس بات کو ویسا کر دیتا ہے جیسے انہوں نے کہا ہو۔ ایسے بندے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں وہ روتا رہا، میں یہ سارا منظر دیکھتا۔ تھوڑی دیر بعد مؤذن مسجد میں آیا، اس نے فجر کی اذان دی، یہ شخص رونا بند کر دیا اور خاموشی سے اسی طرح چادر اوڑھے مسجد سے باہر نکلا۔ کہتے ہیں کہ میں پریشان بیٹھا تھا کہ تہجد تو فرض نہیں، نفل، یہ بندہ نفل تو پڑھ رہا ہے، اب مؤذن نے اذان کی ہے فرض نماز کے لیے، نفل اس نے پڑھی ہے، فرض نماز پڑھنے سے پہلے باہر نکل گیا، اور نیک اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ تو یہ کیسا نیک بندہ ہے جو نفل پڑھتا ہے فرض نہیں پڑھتا۔ کہتے ہیں کہ میں اسی سوچ و بچار میں بیٹھا تھا کہ کچھ دیر کے بعد لوگ مسجد میں آنا شروع ہوئے۔ جب لوگ آنا شروع ہو گئے تو میں تو دروازے پہ نظر رکھے بیٹھا تھا، وہی بندہ شال اوڑے ہوئے لوگوں میں چھپ کے وہ بھی مسجد میں آیا۔ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ نکلا ہی اس لیے تھا تاکہ لوگوں کو میرے تہجد گزار ہونے کا اور میرے اس دعا کا لوگوں کو پتہ نہ چلے، لوگ یہی سمجھیں کہ میں بھی اسی ابھی آیا ہوں جس طرح باقی لوگ آئے، یعنی وہ اپنی اس نیکی کو چھپانا چاہ رہے۔ کہتے ہیں اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ جب باہر جانے لگا میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے ہو گیا۔
میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اس بندے کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، تعلق رکھنا چاہیے، چونکہ نیک آدمی ہے۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا، آگے گیا، آبادی ختم ہو گئی۔ پھر کچھ آگے چلا تو دیکھا کہ کچھ جھونپڑیاں ہیں، جیسے خانہ بدوشوں کی جھونپڑیاں ہوتی ہیں، اس طرح جھونپڑی ہیں۔ ایک جھونپڑی میں یہ داخل ہو گیا۔ اب میں پیچھے جا کے جھونپڑی کے دروازے پر رک گیا اور میں نے اس سے کہا کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے کہا آ جاؤ، یعنی گھر میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں جب اس جھونپڑی میں گیا، چارپائی پڑی تھی اور اس کے کونے پر میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ بھی چپ رہا، میں بھی چپ، ہماری آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ میں نے اس کی جھونپڑی کا چاروں طرف دیکھ کے جائزہ لیا کہ یہ کیا کرتا ہے، چونکہ وہاں جو رکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اس سے تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے۔ تو میں نے جب چاروں طرف دیکھا، اس کی چیزیں دیکھی بھالی، تو مجھے چھوٹے چھوٹے چمڑے کے ٹکڑے، ایک آر، کچھ دھاگے، اس طرح کی چیزیں مجھے نظر آئی اور میں سمجھ گیا کہ یہ پیشے کے لحاظ سے موچی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ پیشے کے لحاظ سے موچی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود ہی پوچھ لیا کہ بھائی آپ کس لیے آئے ہو، کیا آپ کو کوئی جوتا ٹکوانا ہے؟ اب میرا یقین ہو گیا کہ یہ موچی ہے۔ جب ہی اس نے پوچھا کہ آپ کو جوتا ٹکوانا ہے، میں نے کہا نہیں، میرا جوتا الحمدللہ ٹھیک ہے، جوتا ٹکوانے نہیں آیا ہوں، میں تجھ سے دوستی کرنے آیا۔ اس نے کہا مجھ سے دوستی؟ اتنے سارے لوگ ہیں علاقے میں، اچھے اچھے لوگ ہیں، تو مجھ سے دوستی کرنے آیا، مجھ میں ایسی کیا بات؟ تو امام محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میں نے اسے بتا دیا کہ رات جو تو نے حرکت کی، یعنی مسجد میں آ کر تہجد بھی پڑھی، دعا بھی مانگی، پھر رونا دھونا شروع کر دیا اور تیری دعا پر بارش بھی ہوئی، میں اس وقت اندھیرے میں مسجد میں دوسرے کونے میں موجود تھا، میں تجھے دیکھ رہا تھا، تو مجھے نہیں دیکھ پا رہا تھا، تو میں یہ سمجھ گیا کہ تو کوئی نیک آدمی ہے۔ میں اس لیے کہ جس بندے کی اللہ سے دوستی ہے، کہتے ہیں نا بھی جدی اللہ نال یاری ہے، سانو بھی اودے نال یاری رکھنی چاہیے۔ جس کی اللہ سے دوستی ہے میں بھی اس سے دوستی کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ جملہ کہا نا کہ میں نے رات کا سارا منظر دیکھ لیا، وہ شخص ایسے چہرے کا رنگ ہی اس کا اڑ گیا، سخت ہو گیا اس کا چہرہ، اور اس نے اس بات کو سخت ناپسند کیا۔ خیر اس وقت وہ اس نے کوئی بات نہیں کی، بولے نہیں نہیں تو نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، یہ ہے وہ ہے، تجھے اندھیرے میں مغالتا ہوا ہوگا، میں نہیں۔ خیر میں بولے چھوڑ کے آ گیا۔ دوسری رات میں پھر مسجد میں، لیکن وہ شخص نہیں آیا۔ فجر میں نے انتظار کیا، وہ شخص نہیں آیا۔ پھر میں نے سوچا میں نے اس کا گھر تو دیکھ ہی لیا ہے، ہو سکتا ہے بیمار ہو، چلو میں عیادت ہی کر لیتا ہوں۔ میں جب اس کی جھونپڑی کے پاس وہاں گیا، میں نے دیکھا کہ جھونپڑی نہیں، اس کی جھونپڑی نہیں۔ وہاں ایک جو دوسری ایک دو جھونپڑیاں تھی، وہاں ایک جھونپڑی کے باہر ایک بڑھیا بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہاں ایک جھونپڑی تھی، وہ بندہ کدھر گیا؟ تو اس ماں نے پوچھا کہ کیا کل تم آئے تھے اس کے گھر میں؟ میں نے کہا کل میں آیا تھا۔ تو بولے اس کو کیا کہا تھا؟ نہیں میں نے تو کوئی کہا، میں نے تو دوستی کرنے کا کہا۔ بولے جیسے تو کل اس کے جھونپڑی سے نکل کر باہر گیا ہے نا، اس نے اسی وقت اپنی جھونپڑی اکھاڑی اور سامان اپنی گدھے وغیرہ پر جو بھی سواری تھی اس کے اوپر لادا اور یہ علاقہ چھوڑ کے ہجرت کر کے چلا گیا۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا۔ اب یعنی وہ ہجرت کر کے کیوں گیا ہے؟ اس کو یہ بات بری لگی کہ میرا جو اللہ کے ساتھ راز و نیاز والا معاملہ ہے اس کا اس کو پتا چل گیا، اس کا اس کو پتا چل گیا۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ 10 روپے بھی اگر کسی فقیر کو دیں گے، 10 روپے کا ایک کونا فقیر پکڑے گا، ایک میں پکڑوں گا، موبائل والے کو بلائیں گے ذرا تصویر بنانا، ہم اس کی تصویر۔ ریاکاری کا وہ عالم ہے، ساری نیکیاں ہم برباد کر رہے ہیں ریاکاری کی نظر، اور وہ ہے کہ اندھیرے میں کی جانے والی عبادت کو چھپا رہا۔
آج کسی کو پتہ چل گیا ہے تو ہجرت کر کے وہ علاقہ چھوڑ، اور اللہ نے اس کی اس ریاکاری سے بچنے کا اور اس تقوی کا، خدا خوفی کا اس کو یہ صلہ دیا ہے، وہ زبان سے ایک دفعہ کہتا ہے عرش والا اسے پورا کر دیتا ہے۔ حالانکہ وہ موچی ہے، وہ مولوی نہیں ہے، بخاری پڑھنے والا نہیں ہے، مسلم پڑھنے والا نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا نہیں ہے، بس اللہ سے دوستی۔ آپ یہ دوستی کر کے تو دیکھیں، اللہ سے یہ تعلق جوڑ کے تو دیکھیں۔